جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں 1958 کے مارشل لا سے پہلے 1947 میں بننے والے پاکستان میں یہی صورتحال تھی جو اس وقت ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے، وہ کیا کہتے ہیں کہ مڑ کوڑ کے کھوتی بول تھلے، اسی بول دے تھلے ہی۔ ایوب خان نے اپنی آپ بیتی میں لکھا کہ 1958 کے مارشل لا سے پہلے 5 اکتوبر کو میں کراچی گیا صدر سکندر مرزا سے ملنے کے لیے، تو وہ لان میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر کے لان میں، اور میں نے جا کے کہا کہ کیا آپ واقعی سیریس ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں، جمہوریت کو، سیاست کو اس ملک میں مذاق بنا دیا گیا ہے۔ محمد علی بوگرا جاتا ہے تو چودھری محمد علی آ جاتا ہے، چودھری محمد علی جاتا ہے تو کوئی حسین شہید سہروردی آ جاتا ہے، حسین شہید سہروردی جاتا ہے تو کوئی آئی چندری گھر وزیر اعظم بن جاتا ہے، آئی چندری گھر ہٹتا ہے تو ساتھ ہی کوئی فیروز خان نون، مطلب ڈرامہ بن گیا۔ پاکستان تب بھی ڈرامہ تھا، پاکستان آج بھی ڈرامہ ہے۔ 2018 سے لے کر 2023 ہے یہ، مطلب ان 6 سالوں میں ہم نے 6 وزیر اعظم بدلے ہیں۔ جس طرح سے 1958 سے پہلے ہو رہا تھا وہی حالت اس وقت ہے۔ عوام پس رہے ہیں، عوام مر رہے ہیں، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، یہ تو قدرت کا انعام کہ جنرل آصف منیر نے کچھ معاملہ سنبھالے، ڈالر کو نیچے لے کے آئے، اسمگلنگ روکی، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، پیٹرول سستا ہوا، لوگوں نے کچھ سانس لینا شروع کیا۔ ادروائز تو جو حالات تھے ایمرجنسی کے، جو حالات تھے ڈیفالٹ ہونے کے، جو حالات تھے سری لنکا بننے کے پاکستان کے، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ میاں نواز شریف کی حکومت تھی 2018 میں، جسے ختم کیا گیا، اور وہ شاہد خاقان عباسی آئے، پھر نگران وزیر اعظم ناصر الملک آئے، پھر عمران خان آئے، پھر شہباز شریف آئے، اور پھر انوار الحق کاکڑ آئے۔ ہم نے 6 سالوں میں 6 وزیر اعظم بدلے ہیں۔ گنتی ادھر سے کر لے، گنتی ادھر سے کر لے، کوئی محمد علی بوگرا، کوئی چودھری محمد علی، کوئی حسین شہید سہروردی، کوئی آئی چندری گھر، کوئی فیروز خان نون، ایک ہی بات ہے۔ تب سکندر مرزا نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا جائے۔ یہ ہوا 5 اکتوبر کو یہ ملاقات ہوئی، اور 7 اکتوبر کو سکندر مرزا نے اسمبلیاں معطل کر کے، بلکہ توڑ کے کہیں آئین معطل کیا، اور ملک میں مارشل لا کا اعلان کر دیا، اور ملک کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صدر ایوب خان کو بنا دیا، جنرل ایوب خان کو، فیلڈ مارشل ایوب خان کو۔ اس وقت کے حالات بھی وہی ہیں، سارے کے سارے صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں۔ تب جواہر لال نہرو جو ہے بھارتی لیڈر، ان کا بیان تھا، وزیر اعظم تھے وہ، انہوں نے کہا تھا کہ اتنی جلدی میں دھوتیاں نہیں بدلتا، چادر جڑی تھلے بن دیا۔ ہمارے پنجاب میں تو یہ بتانے والی بات نہیں ہے، دھوتی کرتا کسی نہیں پتا۔ جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ اتنی جلدی میں دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی جلدی پاکستان میں حکومت بدل جاتی ہے۔ بات ہو رہی تھی ڈائلاگ کرنے کی،
بات چیت کرنے کی، گفتگو کرنے کی۔ تو نہرو نے کہا کہ میں کس سے گفتگو کروں، کوئی بندہ تو سامنے ہے نہیں، آج کوئی وزیر اعظم ہے، کل کوئی وزیر اعظم ہے۔ کچھ اسی طرح کے تانے ان دنوں ہمیں پہلے چائنا نے دیے اور اب امریکہ نے دیے۔ یہ سچی باتیں ہیں لیکن کڑوی ہیں۔ ہم نے 1947 سے آج تک جمہوریت کی جو حالت کی ہے، جس طرح سے اسے مذاق بنایا، اس کا کھلواڑ کیا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جناح عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے، ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے امریکہ کے حوالے سے، مطلب بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ پورے مغرب کے ساتھ ان کا کوئی لین دین، فوجی لین دین نہیں رہا۔ لین دین سمجھتے ہیں آپ، یہ لین دین وہ نہیں ہے، یہ کوئی تجارت نہیں ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں پروفیشنل جو معاملات ہیں ملٹری کے، اس حوالے سے کہ کسی سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، نہ وہاں سے کوئی ٹریننگ لی دوسرے جرنیلوں کی طرح جو یہاں چیف آف آرمی اسٹاف رہے۔ جناح عاصم منیر سعودی عرب، جاپان اور انہی ملکوں میں، ایشیا کے ممالک میں ان کی ساری سروسز ہیں، اور یہ پہلا واسطہ ہے ان کا امریکہ کے ساتھ۔ امریکہ کے دورے پر جب سید عاصم منیر جا رہے تھے تو طرح طرح کے وسوسے سب کے ذہنوں میں تھے کہ کیا ہوگا، کوئی لمبی چوڑی امریکنز کے ساتھ کوئی پہلے سے دعا سلام نہیں ہے جناح عاصم منیر کی، اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ہوا ہے وہ بہت بہترین ہوا ہے، بہت اعلیٰ ہوا ہے۔ دو تین خدشات تھے۔ پہلا خدشہ کہ پاکستان اس وقت افغانستان بارڈر پہ کیا کر رہا ہے، تو امریکہ سمیت پوری دنیا نے جان لیا کہ جناح عاصم منیر کے ایک سال میں اس بارڈر پر کیا ہوا، کس طرح سے ہم نے دہشت گردوں کو روکا، جو اب بھی نئے ناموں سے تنظیمیں بنا کر ہم پر وار کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے ان کی کمر توڑی۔ اسی بارڈر پر ہم اسمگلنگ جیسے ایک مکروہ دھندے میں مبتلا تھے، اس دھندے کو روکا۔ اسی بارڈر سے ہمیں کنگال کیا گیا، ہمارا ڈالر اٹھا کے افغانستان لے جایا گیا، اور ہم اپنے ملک میں ڈالر کو یوں ترسے کہ ڈالر 400 روپے کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا۔ آئی ایم ایف ہمیں قرضہ نہیں دے رہی تھی اور ہم دیوالیہ ہونے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ امریکہ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، سب سے پہلے چائنا نے کہا کہ آپ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، اس لیے بات ہو سکتی ہے کہ آپ کم از کم 3 سال کے لیے تو موجود ہیں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کب اسمبلی کون سی ٹوٹے، کون سا وزیر اعظم جائے اور کون سا نیا آئے۔ سی پیک پہ آپ سے بات ہو سکتی ہے، دیگر امور پہ بات ہو سکتی ہے جو ہمارے درمیان ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سی پیک پہ کام تیز ہے، اور خدشہ یہی تھا کہ امریکہ ہمیں کہے گا کہ چائنا کے ساتھ اپنی واسلام جو ہے وہ کم کرو، اور ہمارے ساتھ پینگے بڑھاؤ، پینگے چڑھاؤ، بڑھاؤ بھی اور چڑھاؤ بھی۔ لیکن دیکھا جائے تو امریکہ کا اس وقت پاکستان میں کوئی اتنا، اس خطے میں، اس پورے ریجن میں کوئی اتنی خاص دلچسپی نہیں ہے کہ جس پر امریکہ کے لیے ہم انہوں اڈے نہیں چاہیے، ساڈے ایئر بیسز نہیں چاہیے۔ وہ یہاں سے نکل چکا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہے کہ یہاں امن ہو۔ امن کس طرح سے امریکہ چاہتا ہے، اس حوالے سے امریکہ کا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیانات کی حد تک وہ یہاں امن چاہتا ہے، اور یہاں ایک مستقل حکومت چاہتا ہے۔ اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ پاکستان میں کون سی جمہوریت ہے، کیونکہ وہ پاکستانی جمہوریتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اسے یہ غرض ہے
کہ پاکستانی ملٹری ہم سے کتنا اسلحہ لیتی ہے، اور اس اسلحے کا کہیں کوئی ناجائز استعمال تو نہیں ہو رہا۔ اسے ایک اور ہمارے ساتھ دلچسپی تھی کہ جب ہم نے افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالا تو اس کا اصرار تھا کہ یہ 10-12 ہزار کے قریب یہ لوگ ہیں، انہیں نہ نکالا جائے۔ یہ افغان مہاجرین جو حامد کرزئی کے حمایتی تھے، جو اشرف غنی کے حمایتی تھے، اگر یہ افغانستان جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، انہیں طالبان حکومت مار بھی سکتی ہے، ان کو پاکستان سے نہ نکالے۔ اس حوالے سے پاکستانی حکومت نے کچھ گرمی اور کچھ محبت ایسے کہہ لیں کہ تھوڑی بہت اسے دکھائی، اور وہ رام ہوا۔ دوسرا خدشہ یہ تھا، بڑا خدشہ، کہ پاکستان پر الزام لگ سکتا ہے کہ یہاں انسانی حقوق پامال ہو رہے، اسپیشلی پی ٹی آئی کے حوالے سے، کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کی خواتین بند ہیں جیلوں میں، جس طرح سے عمران خان بند ہے جیل میں، جس طرح سے پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کے بندے اور چھوٹ جاتے ہیں، جس طرح سے کچھ تھوڑے معاملات اس طرح کے ہیں، لیکن اس خدشے سے بھی پاکستان کافی حد تک باہر نکلا ہے۔ وہ اس لیے کہ ثانیہ 9 مئی اسے نہ پاکستان کسی صورت قبول کرتا ہے، پاکستان کی ریاست، اور نہ کوئی غیر ملکی ریاست کے خلاف۔ اگر کسی امریکن نے اپنی ریاست کے خلاف کوئی اقدام کیا تو اسے اس کی سزا ملی، اگر کسی برطانوی شہری نے اپنی ریاست کے خلاف کوئی اقدام کیا تو اسے سزا ملی۔ اس حوالے سے پاکستان پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ جناب منیر کی وہاں جو بہت اہم ملاقاتیں تھیں وہ ہو چکی ہیں، اور واشنگٹن سے لے کر لاہور تک، اسلام آباد تک ایک کھلبلی ہے۔ وہ کھلبلی یہ ہے کہ امریکہ کا وہ والا پریشر نہیں ہے، اور چائنا کی طرح، بالکل چائنا کی طرح سے ہی امریکہ نے ایک پائیدار حکومت کی بات کی ہے۔ پائیدار حکومت آنے والا الیکشن نہیں دے سکتا، یہ بات طے ہے۔ وزیر اعظم چاہے نواز شریف کو بنا دیں، یا جیل سے نکال کے عمران خان کو بنا دیں، یا پھر بلاول بھٹو زرداری کو بنا دیں، پائیدار حکومت نہیں ہوگی۔ جس کے پاس اکثریت ہے اس کو کسی نے جیتنے نہیں دینا۔ جن کے پاس اکثریت نہیں ہے ان کی اسمبلیوں کی حالت کیا ہوگی یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، امریکہ بھی جانتا ہے، چائنا بھی جانتا ہے۔ ان حالات میں صرف یہ جو نگران ہیں، یہ کٹھ پتلیاں، انوار الحق کاکڑ، یا پھر فیوچر کے نگران وزیر اعظم ایسے کہہ لیں، محسن نقوی، یہ پائیدار حکومت دے سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ نہ میاں نواز شریف دے سکتے ہیں، نہ آصف علی زرداری دے سکتے ہیں، نہ عمران خان دے سکتے ہیں۔ کسی کی اسمبلی چلنے والی نہیں۔ اپوزیشن اسے اڑا کے رکھے گی۔ وہ اپوزیشن چاہے اسمبلی کے اندر ہو یا اسمبلی کے باہر یا جیل کے اندر، کسی بھی صورت یہاں جمہوری جو ایک ہوتی ہے، مطلب پوری کی پوری جمہوریت کی پوری طاقت وہ ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ پائیدار حکومت کہاں سے آ سکتی ہے جس کا پاکستان کو بڑا تجربہ، لمبا تجربہ۔ 11-12 سال کی ایوب خان کی حکومت، اس کا ماشاء اللہ، 11 سال کا جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ، اور 11 سال کا ہی جنرل پرویز مشرف کا ماشاء اللہ۔ یہ پائیدار حکومتیں، یہ کہہ لیں، آپ بھی کہہ لیں، میں نے بھی کہہ دیا، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں بار بار مایوس کیا ہے، ڈٹ کے مایوس کیا ہے۔ 50 کی دہائی ہو، 60 کی دہائی ہو، 90 کی دہائی ہو، یا پھر
2000 سے 2023 تک یہ جو ساری ڈرامہ بازیاں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی شلوار اتارنا، ایک دوسرے کو کھینچنا، ایک دوسرے کو پھانسی گھاٹ تک لے جانا، ایک دوسرے کو کل کر کے خود قابض ہونا، افراتفری سڑکوں پہ رکھنا، افراتفری ملک کے اندر رکھنا، اکانومی برباد ہوتی ہے تو ہو جائے، ہماری بیان بازی، ہماری شعلہ بیانی ختم نہیں ہوگی. ہمارے ملک میں کسی غریب کو روٹی ملے نہ ملے، ہم نے ایک دوسرے پر حملے کرنے ہیں اور کرتے رہنا ہے. ہمیں غرض نہ عوام کی، نہ اپنی معیشت کی، نہ اپنی زراعت کی، نہ اپنے ملک کی. امریکہ نے بھی پائیدار حکومت مانگ لی ہے، کھلبلی ہے واشنگٹن سے اسلام آباد تک کہ کیا جناب عاصم منیر جب پاکستان واپس آئیں گے اس دورے سے، امریکہ کے دورے سے، تو آتے ہی مارشل لا لگا دیں گے یا چند دن رک کے یہ کام ہوگا. یہ حالات ہیں. اور تاجر برادری پہلے دن سے کہہ رہی ہے، جب سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے، کہ ساڑھے کو ایک ہی علاج اکانومی بہتر کرنے کا، اسٹاک مارکیٹ اوپر جانے کا، ڈالر نیچے آنے کا، کہ مارشل لا لا دو. کون کون اس گیم میں مارشل لا کا حمایتی ہے وہ بھی نظر آ جائے گا. کون کون اس کے خلاف سڑک پہ آتا ہے وہ بھی نظر آ جائے گا. کون مٹھائیاں بانٹتا ہے اور کون سوگ مناتا ہے یہ آنے والا وقت بتا دے گا. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ میرا ہر ولاگ جب بھی میں اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.